صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربیع الاول کا اپنی مبارک مہینہ جو اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سفر کا مہینہ۔ سفر کے مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ منسوخ سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پر چند سالوں سے لے کر محرم کے مہینے کی سنت والا والا نہیں سمجھتے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دین کا علم جیسے بڑھانا دین کی بڑھی لوگوں کے دن صاف ہوئے۔ محرم کا مہینہ ان کا مہینہ نہیں بلکہ احترام والا حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ ایسے ہی سفر کے مہینے کے متعلق فرمایا ہے، لا فخر ولا عفو ولا سجر ولا آم۔ سفر کا مہینہ کوئی منقول نہیں ہوتا، منقول والا نہیں ہوتا۔ دین بھی اللہ تعالیٰ نے سارے رکھے ہیں، کوئی دین اس میں منقول والا نہیں ہوتا۔ جمعہ کا دن بھی دن برکت والا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دین ہے ان کو منقول نہیں کہا جاتا۔ ایسے ہی مہینے کی مثال ہے، شادی بیاہ کرنا ہے، کوئی تقریب کرنا ہے، برکت والے مہینے میں کریں تو اور ثواب، نہ کریں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ فلاں مہینے میں آپ نے کیا کہ یہ نحوست والا۔ ولا طیرہ، پرندے کے اڑانے کے بعد میں اس سے بدشگونی یا شگون لینا۔ مشرکین اپنے پرندوں کو اڑاتے تھے اور دائیں طرف اڑ جائے تو کہتے تھے ہمارا کام ہو جائے گا، اور بائیں طرف اڑ جائے تو کہتے تھے کہ یہ برا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کبھی تیر نکالتے تھے جس کو پال کے تیر لوگ کہتے ہیں، تو وہ بھی تیر چلاتے تھے، اگر شکار بن جائے یا دائیں طرف چل جائے تو کہتے تھے کہ اس طرح سے معاملہ اچھا ہے، ورنہ اس کے خلاف۔ ولا ہامہ، اگر الو کسی درخت پر یا مکان پر بیٹھ جائے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، شریعت نے اس کی بھی تردید کی، وہ پرندہ ہے، کوئی نحوست کی چیز نہیں۔ تو سفر کے مہینے میں جو چیزیں غلط تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ شوال کے مہینے کے متعلق بعض لوگوں نے کچھ رائے پیش کی تو حضرت عائشہ نے اس کی تردید کی اور کہا تم شوال کے مہینے کو غلط سمجھ رہے ہو، حالانکہ شوال ہی کے مہینے میں میرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور 2 سال کے بعد بدائی بھی شوال ہی کے مہینے میں ہوئی۔ اور یہ مہینوں کے متعلق جو غلط گمان لوگوں کا ہو سکتا تھا یا ہندوستانی مسلمانوں کا ہوتا ہے، تو اس کی تردید اور رد کے لیے ان مہینوں کے ساتھ ہی ایسے الفاظ لگا دیے گئے کہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ مہینہ غلط نہیں۔ شوال المکرم، شوال کا مہینہ اکرام والا ہے۔ محرم کے ساتھ میں لگایا گیا محرم الحرام، حرام سے مراد حلال حرام والا نہیں، احترام والا، عظمت والا، توقیر والا مہینہ۔ سفر کے ساتھ میں نحوست جو سمجھتے تھے کہ کوئی کام کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی، اس کے آگے اس کی تردید کے لیے لگایا گیا سفر المظفر، سفر کا مہینہ کامیابی والا۔ تو مہینوں کے ساتھ ہی ایسے الفاظ لگا دیے گئے تاکہ غلط عقائد والوں کی تردید نام ہی سے ہو جائے۔ اس مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں جو ربیع الاول کا حق ہونا چاہیے تھا اس کا حق تو ہم لوگ کے ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے خلاف ہمارے کام ہیں۔ روایتوں میں نقل کیا گیا ہے، ہجرت کے 4تھے سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
مشرکین میں سے چند لوگ یہ تقاضا لے کر آئے کہ ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہمارے علاقے والوں کو دین اور اسلام سکھانے کے لیے کچھ بندے بھیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر ان کے حوالے کر دیا ایک قافلہ جس میں 10 صحابہ اس کے امیر بنائے گئے تھے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ۔ یہ لوگ جب مکہ المکرمہ کے قریب مقام رجیع پر پہنچے تو وہاں پر پتہ چلا کہ یہاں ہم کو دھوکے سے لایا گیا قتل کرنے کے لیے۔ مقامی لوگوں نے بنو لحیان کے گھوڑ سوار و تیر اندازوں کو بلایا، 200 کے قریب وہ افراد تیار ہو کر آئے گئے، اور مسلمانوں کی جماعت جو صرف دین سکھانے کے لیے گئی تھی، جنگ اور مقابلہ مقصد نہیں، ہتھیار ویسے کے ساتھ میں تھے۔ سفر کے حالت میں اپنے دفاع کے لیے جو ہتھیار رکھے جاتے تھے وہی ہتھیار ہیں۔ ان مشرکین نے آ کر ان لوگوں کو گھیرا تو یہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت پہاڑ پر چڑھ گئی، ٹیلے پر چڑھ گئی، اور ان لوگوں نے تیر برسانا شروع کیا۔ اس کے بعد درمیان کے اندر وہ ان کو کہنے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم کو چھوڑ دیں یا امان دے دیں تو نیچے آ جاؤ، ہم تمہاری امان کا اعلان کریں۔ اس میں ایک صحابی تھے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ کافر کی امان پر مجھے اعتبار نہیں۔ عربی کا ایک مقولہ اور ایک مثل جو مشہور ہے، کفار لا اعتبار، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اتنا زیادہ کافروں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے اعتبار سے مستقبل میں ہمارے لیے خسارہ نقصان کا ذریعہ ہو۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اس وقت دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میں آپ کے دین کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، دین کی حفاظت کر رہا ہوں، آپ کافروں سے میرے جسم کو محفوظ فرمائیں۔ حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے اگر کسی بات کی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی نے کسی قبیلے کی ایک عورت کا دانت توڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ اٹھا کہ بدلے کے اندر ان سے قصاص کیا جائے یا ان کا ہاتھ کاٹا جائے۔ انس رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ کیا میری پھوپھی کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو فرمایا کہ خدا کے قسم نہیں کاٹا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ انس یہ اللہ کا حکم ہے۔ بعد میں ہوا یہ کہ سامنے والے خود ہی درخواست لے کر آ گئے کہ ہم لوگ بدل لینے پر تیار ہیں، دیت لینے پر تیار ہیں، ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے بعد بندے اگر کسی چیز سے قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرماتا ہے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ دعا کی، اور یہ دعا کی کہ اللہ ہمارے اس معاملے کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی گئی تو اس وقت آپ صحابہ کے درمیان تھے۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، شہید ہو گئے۔ بقیہ ان کے ساتھ ساتھی وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس طرح سے کل 8 ساتھی شہید ہو گئے، اور حضرت قبیب اور حضرت زید بچ گئے۔ مشرکین میں انتقام کا جذبہ بہت تھا۔ دادا پردادا کو بھی کسی نے قتل کیا تو بدلہ لینے کی وصیت کر کے جاتے ہیں۔ اس میں بھی بہت ساری جاہلیت کی چیزیں آج بھی ہمارے یہاں باقی ہیں۔ باپ نے منع کیا تھا اس کے گھر میں جانا، انتقال کے بعد بیٹے اگر اس کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں تو خود بھی گناہ گار، باپ بھی گناہ گار۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس معاملے میں اللہ کی نافرمانی ہو تو مخلوق میں چاہے کوئی کتنا ہی بڑا اس کی فرمانبرداری نہیں ہو سکتی۔
باپ نے کہا، امیر نے کہا، شیخ نے کہا، استاد نے کہا، ماں نے کہا، شریعت کے خلاف اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی اطاعت نہیں ہو۔ وراثت تقسیم کرنے کے متعلق معاملہ آیا، کہا کہ ہمارے دادا نے کہا تھا ایسا ایسا تقسیم کر دیں۔ شریعت کہتی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو مؤنث کے دگنا حصے کے برابر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، ابا نے کہا تھا اس کو 4 آنے اور 2 آنے دے دیں، اور بیٹوں کو پوری وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو یہاں باپ کے کہنے پر معاملہ نہیں ہوگا، انتقال ہو گیا تو وہ وراثت چلے گی۔ زندگی میں تقسیم کرنا تھا، ہبہ تھا، برابری کے ساتھ دے دیتے ہیں، ناانصافی نہیں کرتے، گناہ نہیں ہوتا۔ کسی عذر کی وجہ سے کسی کو تقسیم کیا اور اس میں کمی زیادتی کی اور اولاد کو بتلا دیا کہ بیٹی یا بیٹے کو اس لیے زیادہ دیا کہ وہ معذور ہے، مجبور ہے، اس اعتبار سے پکڑنی ہوگی۔ لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے اس طرح سے کیا تو سخت پکڑ ہوگی۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اب 2 صحابی بچے۔ ان کا انتقام لینے کے لیے مشرکین نے قید کر کے مکہ میں لا کر فروخت کر دیا کہ بدر میں ان لوگوں نے جن کے باپ داداؤں کو قتل کیا وہ بدلہ لے لیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے ان کو خریدا۔ صفوان بن امیہ نے زید کو خریدا اور حارث نے حضرت قبیل کو خریدا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کا معاملہ یہ ہوا چونکہ دعا کی تھی، اللہ نے حفاظت بھی فرمائی۔ سلافہ نامی ایک عورت نے، جس کے 2 بچوں کو بدر میں انہوں نے قتل کیا تھا، قسم کھا لی کہ ان کی کھوپڑی میں شراب پی ہوئی، اس لیے کوئی جا کر ان کی لاش کو ہمارے لیے لے کر آ جائے تو 100 اونٹ اس کو دوں گی۔ لیکن جب لوگ لینے کے لیے ان کی لاش تک پہنچے تو دیکھا کہ بھیڑ شہد کی مکھیوں کی طرح سے آ کر انہوں نے ایسا گھیر لیا کہ کوئی قریب ہی نہیں جاتا۔ کہنے لگے رات میں کسی وقت آ کے لے کے چلے جائیں گے، لیکن رات میں سیلابی شکل ہوئی، پانی اتنا برسا کہ لاش بہ کر چلی گئی اور اللہ نے حفاظت فرمائی۔ حضرت قبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو لا کر یہاں بیچ دیا گیا۔ 2 قبیلے والوں نے اپنا انتقام لینے کے لیے خریدا۔ صفوان نے ان کو قتل کرنے میں دیر نہیں کی اور تنعیم کے مقام پر ان کو بھیج دیا گیا۔ اپنے غلام مصطاق سے کہا کہ وہاں لے کر جاؤ، ان کو پھانسی دینا ہے، قتل کرنا ہے۔ حرم کی حدود میں کسی کو سزا نہیں دی جاتی، مسجدوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حد قائم نہیں کی جاتی، مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ تنعیم کے مقام پر ان کو لے جایا گیا اور جب پھانسی دینے کا وقت آیا تو اس وقت ابو سفیان نے سوال کیا تھا، کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ پر محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ یہ دیکھیے، یہ عاشق ہے، موت کا وقت قریب ہے، لیکن اس وقت بھی اس بات کو بالکل پسند نہیں کرنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے، اور ہمت سے اس وقت انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں آرام سے رہوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ قبیب رضی اللہ عنہ کا نمبر آیا۔ حضرت قبیب رضی اللہ عنہ کو کچھ دنوں تک ان کے آقا حارث نے قید رکھا، اور جب 4 مہینے کا وقت نکل گیا، حرمت والے مہینے چلے گئے، تو حارث نے ان کی پھانسی کے لیے ارادہ کیا اور اعلان کروا دیا کہ قبیب کو فلاں موقع پر پھانسی دی جائے گی۔ پھانسی دی جانی تھی، اس سے پہلے حضرت قبیب رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم کے بال وغیرہ کی صفائی کے لیے استرا منگایا۔ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 40 دن سے زیادہ بال اور ناخن تراشوانے میں دیر کرے۔ جو لوگ فیشن کے طور پر ناخن بڑے بڑے کر لیتے ہیں، حکمت اور سائنس کے اعتبار سے بھی نقصان دہ اور شریعت کے خلاف حرام کا۔
40 دن سے زیادتی اگر ان چیزوں کے لیے طے کر دی گئی، مثلا زیر ناف کے لیے، بغل کے بال صاف کرنے کے لیے، مٹھی درکوانے کے لیے، ان میں داخل نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اسطورہ منگایا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وقت ہے تو پاک و صاف ہو کر جانا ہے۔ اپنے بدن کی صفائی کے لیے جب اسطورہ انہوں نے منگوایا تو حارث کی بیٹی نے اسطورہ تو دے دیا، لیکن کچھ کام میں مشغول ہوئی تو اچانک نظر پڑی کہ خبیب کی ران اور گود میں ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی، چھوٹی بچی بیٹھی ہوئی، یعنی حارث کی نواسی۔ تو ڈر کے اچانک ایسی نظروں سے دیکھنے لگی حضرت خبیب کی طرف کہ کہیں یہ اپنی پھانسی کو ٹلوانے کے لیے اس بچے کو استعمال نہ کر لے یا قتل نہ کرے، نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو اس کو جواب دیا اور کہا کہ کیا تم یہ سمجھتی ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں؟ کہا ہرگز نہیں ہو سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی۔ آج اسلام کے متعلق جو غلط باتیں لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں، اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے حق کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، تو ہم جوش میں ہوں یا ہوش میں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھا کر کہی تھی، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا حق ادا کرو گے؟ کہا کہ ہاں۔ کیا اس کا حق ہے؟ فرمایا کہ یہ تلوار کسی بوڑھے کے اوپر اور کسی بچے کے اوپر اور عورت کے اوپر نہ ہو۔ جنگ کے میدان میں بھی اس کا حکم دیا گیا کہ بوڑھوں کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا۔ آج جو لوگ مسلمانوں کے متعلق نہ جانے کون کون سی چیزوں کے ساتھ لفظ جہاد جوڑ کر بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاد کی حقیقت نہیں ان کو پتہ ہے۔ عین جہاد کے موقع پر، جنگ کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات ہیں، کسی مذہب میں ایسی تعلیم نہیں کہ مذہب کے دفاع کے وقت میں بھی اس کا خیال رکھا جائے، جنگ کے موقع پر بھی اس کا خیال رکھا جائے۔ آج تو ایسا نہ میڈیا والے ہوں، اخبار والے ہوں، سیاست والے ہوں، کا دماغ ایسا خراب ہو گیا، جہاں ان کو کسی چیز کے متعلق محسوس ہو کہ اس میں ہماری مخالفت یا ذلت ہو رہی ہے، فوراً اس چیز کے سامنے جہاد کا لفظ جوڑ دیا جاتا ہے۔ زمینوں کے متعلق ہو، ووٹ کے متعلق ہو، دیگر چیزوں کے متعلق ہو، لفظ جہاد اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ بالکل غلط بات۔ لو جہاد کا لفظ شریعت ہی کے خلاف لفظ ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مسلمان غیر محرم سے کسی کو عشق کی ایسی اجازت نہیں دی گئی، تو غیر محرم سے، غیر مسلموں سے کہاں سے اس کی اجازت ہو؟ بہرحال حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب پھانسی دینے کا وقت آیا تو اس وقت انہوں نے اپنے بدن کی صفائی کی، اور پھانسی کے لیے جب لے جایا گیا تو پھانسی سے پہلے درخواست کی، اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مشرکین نے اجازت دی۔ یہ خبیب رضی اللہ عنہ واحد صحابی جنہوں نے موت سے پہلے یہ طریقہ اور سنت جاری کر کے گئے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لی جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ اس وقت روایتوں میں نقل کیا گیا ہے کہ جب پھانسی پر چڑھایا گیا تو چہرہ ان کا دوسری طرف رکھا جا رہا تھا، لیکن پھانسی پر چڑھانے کے باوجود چہرہ بار بار گھوم کر قبلے کی طرف آ جاتا۔ تو مشرکین نے کوشش کی کہ ان کی پھانسی کا رخ پلٹا دیا جائے تاکہ رخ ہی بدلے، لیکن جس رخ پر کرتے چہرہ پھر کر قبلے کی طرف ہو جاتا۔ ان کو پتہ تھا کہ علاج کا کوئی نہ کوئی خاص معاملہ ہوگا، تو 40 پہرے داروں کو انہوں نے آس پاس لگا دیا۔ 40 راتوں تک حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ لٹکائی گئی۔ بعض اصحاب سیر نے نقل کیا کہ چند دن تک لٹکی تھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی۔
تو آپ نے چند صحابہ کو، جس میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور ایک ساتھی، ان کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کی لاش لے کر آؤ۔ یہ لوگ رات میں پہنچے تو دیکھا کہ سارے پہرے دار سوئے ہوئے۔ موقع پا کر لاش کو انہوں نے لی، سولی سے نکالی اور لے کر روانہ ہوئے، لیکن تھوڑی دیر میں اچانک کسی کی نیند کھلی تو انہوں نے فوراً آواز دے کر سب کو اٹھایا۔ سب اٹھے اور فوراً پیچھے کے لیے الگ الگ رخ پر بھاگے۔ حضرت قتادہ کے متعلق روایت نقل کی گئی کہ مکہ المکرمہ سے کچھ ہی باہر نکلے تھے اور مشرکین کے جو 2-3 افراد ان کے پیچھے ہیں بالکل قریب آ چکے تھے، لیکن قتادہ رضی اللہ عنہ نے خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو گھوڑے سے اتار کر فوری طور سے وہیں پر زمین پر رکھی۔ سیرت المصطفیٰ جلد ثانی میں اس غزوے کے متعلق انہوں نے نقل کیا اور لکھا کہ خبیب رضی اللہ عنہ کو بلیع الارض کہا جاتا ہے۔ بلیع الارض یعنی زمین نے اپنے سینے میں ان کو لے لیا۔ حضرت قتادہ نے جب لاش ان کی نیچے رکھی تو زمین پھٹی اور خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش زمین میں چلی اور فوراً اسی وقت بند ہو گئی، مشرکین ان کو پکڑ نہیں سکی اور یہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ ہوئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس واقعے کی طرف دیکھیں، اس میں کتنے نمونے ہمارے لیے۔ موت کے وقت بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھولے نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا زندگی میں طرز عمل ایسا ہوتا تھا کہ اپنے عمل سے خود باطل کو جواب دیتے تھے کہ ہم کیسے عاشق ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر جب 1500 صحابہ رضی اللہ عنہ کو آپ لے کر گئے اور مشرکین نے ان کو عمرے کی اجازت نہیں دی، تو آپس میں مکالمے کے طور پر بات چیت شروع ہوئی۔ مشرکین کی طرف سے بدیل ابن ورقہ آئے، بات بنی نہیں۔ اس کے بعد عروہ ابن مسعود آئے تحقیق کرنے کے لیے، تو وہ آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا کسی نے اپنے ہی قبیلے والوں پر کبھی حملہ کیا ہے جو آپ لوگ آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے۔ اگر ہم لوگ حملے کے لیے آتے تو وہ ہتھیار لاتے جو مقابلے کے لیے ضرورت پڑتی، ہم صرف سفر کے لیے جو ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی وہی لائے۔ تو ان کو اس بات کا یقین آیا، لیکن اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ میں جو الگ الگ قوم کے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر کبھی آپ کے اوپر حملہ ہوا اور اٹیک ہوا اور ہم لوگ آپ کے اوپر غالب آ گئے، یعنی مکہ والے اور مشرکین، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ الگ الگ قوموں کے اور الگ الگ علاقوں کے آئے ہوئے لوگ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ صحابہ کے بارے میں کہا تھا اور وہ ابن مسعود نے اعتراض کرتے ہوئے کہ ہم آپ کی قوم کے اگرچہ مشرکین ہیں اور یہ آپ کی قوم کے نہیں، یہ سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو وہیں قریب میں کھڑے تھے، چہرے پر خوف لگا ہوا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سخت جملہ کہہ کے عروہ کو جواب دیا اور کہا کہ کیا ہم لوگ بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے دیکھا، پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق۔ کہا ابو بکر کا احسان نہیں ہوتا تو اس کا جواب دیتا۔ اس کے بعد پھر بات چیت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر اس نے ہاتھ لگایا۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے تھے، قریب میں مغیرہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے تھے۔ مغیرہ نے جیسا ہی دیکھا کہ عروہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ لگایا اور بات کرتے کرتے بار بار داڑھی پر ہاتھ لگایا، تو مغیرہ نے زور سے ہاتھ پکڑ کر ہٹاؤ ہاتھ۔ عروہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا مغیرہ ابن شعبہ۔ تو اس نے پلٹ کر ان کو یہ کہا کہ اگر میرا احسان ان کے اوپر ہے، اگر یہ جانتے تو اس طرح سے نہیں کرتے، لیکن وہ صحابہ تھے۔ روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ عروہ اعتراض کر رہے تھے اور ان اعتراضوں کا جواب باتوں ہی باتوں میں مل رہا تھا۔ پھر اچانک اذان کا وقت ہوا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو کرایا جا رہا تھا تو عروہ جو کافر تھے اور جو یہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ کے اوپر کسی کا غلبہ ہو جائے گا تو یہ لوگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا جا رہا ہے، وضو کا پانی کا قطرہ بھی صحابہ نیچے نہیں گرنے دے رہے ہیں۔ آپ نے پھونکا، لعاب دہن آپ کا نکلا تو آپ کا لعاب دہن کسی صحابی نے اٹھایا اور اپنے چہرے پر مل لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولنا چاہتے تو 1500 صحابہ رضی اللہ عنہم، اتنی بڑی تعداد، ہمارے ہاں آج مسجد میں دیکھیں تو 500,000 کے قریب ہوں، تو 1500 صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہیں تو صحابہ ایسے خاموش ہو جاتے ہیں جیسا کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کا چہرہ اوپر ہوتا تو سب کی نظریں شرم سے اور خوف کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے نیچے جھک جاتی، اور آپ جب اپنا چہرہ اور نظریں نیچے کرتے ہیں تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ سارا ماجرا دیکھا عروہ نے، اور اس کے بعد جب اپنے قبیلے میں اور مکہ والوں کے پاس گئے تو ساری باتیں کرنے کے بعد کہا، خدا کی قسم میں نے روم اور ہرقل کے بادشاہوں کو اور ان کے جال و جلال کو دیکھا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے آگے کسی کی عظمت نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب، توقیر، عظمت، جلال، روم کے بادشاہ کو کیا جلال اس کی مناسبت ہو سکتی ہے؟ تو عروہ کو جو اعتراض کر رہے تھے صحابہ کے عمل ہی اس کو جواب دے رہے تھے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین پر اعتراض کا ذریعہ ہم بن رہے ہیں۔ مشرکین کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری نہیں ہے، وہ جو ہم کو دیکھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ جو کر رہے ہیں وہی اسلام ہے، وہی مسلمانوں کا طرز عمل ہے، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا، لیکن ہمارا معاملہ بالکل شریعت کے خلاف جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے کیا کیا ایسے کام نہ کیے جو شریعت کے خلاف ہیں۔ آپ کے علاقے سے قریب یہاں ترنگا چوک پر مغرب کے نماز کے وقت نوجوانوں کی بڑی بھیڑ ناچ گانے میں مشغول تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کے موقع پر لوگ جلوس نکالے، لیکن واپس آئے تو نہ نماز کا خیال، نہ دیگر چیزوں کا خیال، ناچ رہے گا رہے۔ غیر مسلم اپنے مذہبی تہواروں میں اور ان کی عبادت اور پوجا کے موقع پر گلال وغیرہ اڑاتے ہیں، مسلمانوں نے اس کا رنگ تبدیل کر لیا اور وہی اڑایا۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، ظفر اسے تم آدمی نہ کہیے، ظفر اسے تم آدمی نہ کہیے، خواہ وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، خواہ وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی خواہشات کو دین کے تابع نہ کرو جو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم اپنی خواہشات کے تابع دین کو کرنا چاہتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی کی مشابہت اختیار کرے گی اس کا حشر بھی ان کے ساتھ ہو۔ ہمارے یہاں تو عبادت میں بھی مشابہت برداشت نہیں کی گئی۔ فرمایا آپ نے کہ عاشورہ کا روزہ یہودی رکھتے ہیں، تم عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9ویں تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لو تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو جائے۔ اور ہم لوگ تو ایسے ایسے کاموں میں ان کی مشابہت کر رہے ہیں اور نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، آنکھیں کھولو، حالات کے تقاضے کو سمجھو، سیرت کے پیغام کو سمجھو۔ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ کیا آسام کے مسلمانوں کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ وقف کی جائیداد کے متعلق کیا معاملہ چل رہا ہے ہمارے سامنے نہیں ہے؟ مسلمانوں کے املاک کو جو بلڈوزر کے ذریعے سے نقصانات پہنچائے جا رہے ہیں ہمارے سامنے نہیں ہے؟
ربیع الاول کے مہینے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی تعلیمات پھیلتی اور لوگ اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں ہوتی اس سے دور ہوتے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں مسلمانوں کی املاک کے نقصان کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ کتنے علاقوں میں فسادات ہوئے، کتنے علاقے کے نوجوانوں جیلوں میں اور سلاخوں کے پیچھے گئے، کون چھڑائے گا؟ لاکھوں روپیے اور کروڑوں روپیے ان کی ضمانت کے اوپر اب لوگ خرچ کریں۔ کیا پیغام دیا آپ نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو بھولا نہیں کہا جاتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت کے پیغام کو سمجھیں، وقت کے تقاضے کو سمجھیں، ملک کے حالات کو سمجھیں، اکابرین کی آواز کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ رمضان کا مہینہ آ گئے تو مسلمان بن گئے، 11 مہینے پھر بھول گئے کہ ہم کون ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اتباع مت کرو، آدھا تیتر آدھر بٹیر مت رہو۔ جنازہ ہو تو سروں پر ٹوپیاں، اور شریعت کے متعلق کام، شادی بیاہ ہو تو بالکل شریعت ہمارے کنارے۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ تعلیمات پر عمل کریں، وہی عشق رسول کی دلیل ہے، ورنہ جھوٹا آپ کا دعویٰ ہے جو آپ ہی کے چہرے پر مار دیا جائے گا۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، پیاسے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی جام کوثر پلا دیجیے۔ آپ فرمائیں گے شح میری نظروں سے ان کو ہٹا دیا جائے۔ کہیں گے کہ ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، لیکن فرشتے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں ایسی ایجادیں اور ایسی حرکتیں کی تھیں کہ جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں، ہٹا دیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے۔ ان جن کی شفاعت کے لیے ہم لوگ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو حاصل ہو جائے، کام اگر ایسے کریں گے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی چہرہ پھیر لیں تو وہاں کون ہماری سفارش کر سکتا ہے؟ اس لیے اپنے گھروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آمد آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق اچھی نعتیں پڑھیں، ایسی نعتیں جن کے سننے سے عشق رسول جاگیں، ایسے اشعار جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے۔ بعض لوگ جو اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھتے ہیں رونا آ جاتا ہے، حضور کے واقعات جو اچھے انداز میں بیان کی جاتی ہیں۔ آج نعتوں کا مذاق بنا دیا ہے، ڈی جے پر نعتیں بجائی جا رہی ہیں، ناچ گانے کی چیزوں پر، ان کے ترانوں کے اوپر اور طرز کے اوپر گانے بجائے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے متعلق فرمایا گیا قیامت سے پہلے کچھ لوگوں کا یہ حال آئے گا، عرب کے لہجے میں قرآن نہیں پڑھیں گے، گانے کے طرز پر قرآن پڑھیں گے۔ ان کے قرآن کو سننے والے خود فتنے میں مبتلا ہوں گے اور خود بھی فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ نعتوں کا بھی ہم نے ایسا مذاق بنا دیا۔ تو نعت کا ایک حق ہے، سلام پڑھنے کا ایک حق ہے، طریقہ ہے۔ آپ جائیے مزار اقدس کے سامنے، فرمایا وہیں پر آیت لکھی ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرنا ورنہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ثابت ابن قیس اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس قدر روتے تھے، کسی نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میری آواز بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کہنے کے لیے کچھ کہتا لیکن سب سے آواز بلند ہونے کی وجہ سے آواز زور سے نکلتی تھی۔ آج رو رہا ہوں کہ کہیں میرے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو درود و سلام پڑھنے کے لیے قیام میں نہیں کہا گیا اور جہرن آواز سے نہیں کہا گیا۔ آپ قاعدے میں بیٹھیں گے، اطمینان سے دو گانوں بیٹھیں گے اور پھر آپ کو درود و سلام پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم پورا جو درود شریف پڑھتے ہیں آپ قیام میں پڑھیں گے، نماز آپ کی حاصل ہو جائے۔ قاعدے میں پڑھنا ہے، بیٹھ کر پڑھنا ہے، اس کا ادب و تہذیب اور اس کا طریقہ ہے۔ تو آپ حضرات اس کو سمجھیے کہ ڈی جے، ناچ گانے، یہ چیزیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خوشی کا موقع یا غم کا موقع اسلام ہی کے اندر رہے۔ سیاست کے موقع آتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں ہم لوگ، ناچ گانے، شور شرابہ، سب مسلمانوں کے نام پر لڑنا، مسلمانوں کے نام پر کھیلنا کودنا، سیاست کرنا، فتح ہوئی تو ساری شریعت کے نعرے۔ کہاں گیا اسلام؟ کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو۔ ہر چیز میں کوشش کرنا ہے، یہ کام تو کر رہا ہوں لیکن اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو، کیا طریقہ رہا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عشق رسول اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔